السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 15۔ فہیم عباسی، نکلو باہر تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، کہاں ہو تم؟ میں نے کہاں ہو، نکلو باہر۔ وہ دروازے پہ کھڑا چیخ رہا تھا، زیاد صبر کرو، وہ آ جائے گا، تم پرسکون رہو، پرسکون۔ وجدان، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ہاسپٹل میں میرے باپ کا بیجا جسم پڑا ہوا ہے اور گھر پہ میری بہن کی لاش، اور تم مجھے کہتے ہو پرسکون رہو؟ وہ آگ کی طرح برسا تھا وجدان صاحب کے اوپر، وہ مزید کچھ نہ بول سکے اور چپ ہو گئے۔ کیا ہوا ہے زیاد؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتے کہ جب فہیم صاحب دروازے کی جانب آتے ہوئے آواز دے رہے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر پورا عباسی خاندان باہر آ چکا تھا۔ ان کی حالت جڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، شرٹ کے آگے کے 3 بٹن کھلے ہوئے، وہ بالکل الگ زیاد ملک لگ رہا تھا۔ ابھی وہ بولنا شروع ہوتا کہ اتنے میں اس کی نظر کسی پر پڑی اور ملک زیاد پوری طریقے سے ہی مر چکا تھا۔ زائدہ دلہن کے جوڑے میں کھڑی ہوئی تھی، انہی کے عقب میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور اس دن ملک زیاد کے دل کی موت ہو گئی تھی۔ وہ دل سارے جذبات سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ زائدہ سے محبت کرتے تھے، مگر یہاں تو وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ دیکھو زیاد، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا اور راشدہ کا، زائدہ باجی اور فیا بھائی کا نکاح ہوا ہے، تو ہم بعد میں، منہ بند رکھو اپنا تم۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آج ملک زیاد نے بہت کچھ کھویا تھا۔ میں نے تمہارا ہر بار ساتھ دیا، میری بہن جو تم سے اتنی محبت کرتی تھی، میں اس کو سمجھاتا تھا کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے ہمارا رشتہ خراب ہو جائے۔ میں اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جانے کو تیار تھا تمہارے لیے، کیونکہ تم میرے دوست تھے فہیم، بچپن کے دوست۔ ہم دونوں نے ساتھ بچپن دیکھا، ہم دونوں ساری زندگی ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن تم نے فہیم سب کچھ چھین لیا۔ تم دوست نہیں، تم تو دشمن نکلے۔ اور فہیم اب صاحب بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ دیکھو زیاد، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فریال سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خوش ہو جاؤ فہیم عباسی، تمہیں اب میری بہن سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مر چکی ہے۔ اور فہیم عباسی کے اوپر کسی نے بجلی گرا دی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زیاد کو دیکھ رہے تھے۔ پورا عباسی خاندان ہل چکا تھا۔ مر گئی ہے وہ، اور اس کے مرنے کا صدمہ بابا جان برداشت نہیں کر سکے، اور وہ بھی مر گئے ہیں۔ اور یہ بات سن کر شہروز صاحب کو اچانک اپنے سامنے اندھیرا آتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی کو کھو دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ کوئی شہروز عباسی سے پوچھے۔ شاہویز انکل، وہ بے یقینی سے آگے بڑھا، مر چکے ہیں سب تمہاری وجہ سے، تم نے میرا خاندان برباد کر دیا۔ کیا بگاڑا تھا ہم لوگوں نے تمہارا؟ تم بچپن سے جانتے تھے کہ تمہارے بابا اور میرے بابا تمہارا اور فریال کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تب تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ بولو فہیم عباسی، کیوں نہیں منع کیا تم نے؟ فہیم عباسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اسے سنے جا رہے تھے۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے تھے، وہ وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، وہ ایک دم اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو تمہیں فہیم عباسی، شادی کی۔ اب اس کی نظر فہیم کے پیچھے کھڑی زائدہ پر تھی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو زائدہ عباسی۔ اس کے لہجے میں زخمی پن صاف طور پر سب محسوس کر سکتے تھے۔ اس نے یہاں پر موجود ان دونوں سے محبت کی تھی، لیکن دونوں سے محبت کا کیا فائدہ؟ اس کا خاندان اسے چھین لیا گیا تھا، اور اس کی وجہ وہی تھے۔ اس دن ایک گھر میں خوشی آئی تھی اور دوسرے گھر میں وہ دن غم لایا تھا۔ عبیر، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ جانتے ہیں نا، آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے، پھر کیسے؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بارش کی طرح ٹپک رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی، اور اسی کے ہی سامنے صوفے پر عبیر پرسکون ہو کر بیٹھا تھا۔ محبت، ہاں 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 زویا بی بی، یہ محبت میں پتہ نہیں کتنی بار کر چکا ہوں، مجھے تو اب یاد بھی نہیں، وہاں پر تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس عام شکل و صورت پر مر مٹا تھا؟ نہیں زویا بی بی نہیں۔ وہ سگریٹ جلائے کشت پر کشت لگایا جا رہا تھا، کش پر کش لیے جا رہا تھا۔ زویا بس اس کے سامنے روئے جا رہی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عبیر سے صاف طور پر بات کرے گی، اور اس نے بات کر بھی لی تھی، لیکن عبیر کا یہ بدلا ہوا لہجہ اسے ہرگز سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے جب شادی کے لیے بات کی تو ابھی ہنسنے لگا، وہ بالکل نہیں سمجھ پائی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد عبیر نے اسے حقیقت بتائی کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، اور وہ اس ٹائم پاس کو حقیقی محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ تم غریب لڑکیاں کیا سوچتی ہو، تم لوگ ڈرامے
یہ کہانیاں پڑھ کر خود کو کسی محل کی شہزادی سمجھنا شروع ہو جاتی ہو۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا تم لوگوں کے لیے اور تم لوگوں کو لے کر چلا جائے گا، ہاں 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 ہاں، لیکن نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ زویا نے آج تک کسی لڑکے کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی ماں کو بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن صرف اس محبت کے لیے اس نے وہ بھی کام کیا جو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویسے تم بہت جلدی سنبھل جاؤ گی کیونکہ میں پہلا تو ہوں گا نہیں۔ زویا نے اپنا سفید پڑتا چہرہ اٹھایا۔ اوہ، اب یہ مت کہنا کہ میں پہلا ہوں جس سے تم بات کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے لڑکوں کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ میری جان، تم تو پہلی لڑکی ہو جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں کبھی بھی کسی سے اتنی لمبی باتیں نہیں کرتا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں اتنی لمبی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے تو آج تک لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہی جھوٹ لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ لڑکی جس نے حقیقت میں آج تک کسی کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن آج وہ پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکی۔ غلط وہ بھی تھی، غلط اس نے کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ اور ہاں، میں عبیر ملک ہوں۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے جو تمہارے عشق میں پاگل ہو کر تم سے شادی کر لوں۔ میں نے تھوڑی عنایت کیا کر دی، تھوڑی اہمیت کیا دے دی؟ تم تو سر پہ بیٹھ کر ناچنے لگی ہو۔ ابھی چپ کر کے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور مجھے اپنی شکل دوبارہ مت دکھانا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور بات رہی محبت، تو میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ شادی تو تم سے میں کبھی کروں گا ہی نہیں۔ تم نے کیا سوچا میرے ذریعے تم اپنی غریبی دور کر لو گی؟ میرے ذریعے تم اس غربت کی زندگی سے نکل کر اس عیش و آرام کی زندگی میں آ جاؤ گی؟ تو تم غلط تھی زویا بی بی۔ تم لوگوں کی اوقات وہی غریبی ہے، اور اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ تم لوگ اوقات سے بڑے خواب مت دیکھا کرو، ورنہ منہ کے بل گرو گے۔ وہ اپنے منہ سے زہر اگل رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی عبیر؟ تو مر جاؤ، یہ جواب آیا تھا اس بے رحم پتھر دل کے لبوں سے، اور زویا کے دل کے ہزار ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ ایک دم باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، یہاں سے بہت دور۔ اس کی ذات پر جو الزام لگائے گئے تھے اس نے وہ کبھی نہیں کیے تھے۔ عبیر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، یا شاید آخری۔ اور اس دن زویا مصطفیٰ کو مرد ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ وہ بس بھاگے جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ اس کے گھر میں اب کمانے والی بس وہ تھی۔ اس کے گھر میں ایک آدھا مرتا مرد پڑا تھا، اتمرا سا مرد پڑا تھا جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے گھر پر ایک عورت ہے جو اپنے بیٹے کی یاد میں اپنی بینائی کھو چکی ہے۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے گھر میں ایک اس کی بہن ہے جس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زویا مصطفیٰ سب بھول گئی تھی، اور اس سے آج زوہان شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ جب چھوٹا تھا، کوئی زویا کو محلے کا لڑکا اگر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا تھا، زوہان بھلے عمر میں چھوٹا تھا مگر وہ لڑ پڑتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا دوست، اس کا دکھ کا ساتھی، جسے وہ اپنے دل کی ہر بات بتا دیا کرتی تھی، اس کا سچا محافظ۔ لیکن اس وقت وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ زوہان، کہاں ہو میرے بھائی؟ واپس آ جاؤ۔ کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا تو تم تو اس کی آنکھیں نکال دیتے تھے۔ دیکھو تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے آ جاؤ زوہان، میرے بھائی آ جاؤ۔ وہ بس روتے ہوئے دہائیاں دے رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے روڈ کے سامنے آ چکی تھی۔ ابھی وہ آگے کچھ سوچتی، اتنے میں گاڑی نے اسے ٹکر ماری اور وہ زمین پر جا گری۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم کیسے یہاں پر ڈرائیونگ کر سکتے ہو؟ میرا مطلب تم اس کام کے لیے نہیں بنے میرے بھائی۔ تم دنیا فتح کر سکتے ہو تو تم یہاں پر ایک ڈرائیور کی جاب کر کے اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ سفیان اسے اپنے کمرے میں لے کر آ کر سمجھا رہا تھا، لیکن وہ بضد تھا۔ زوہان مت کرو یہ، اور اب باقاعدہ اسے منت کر رہا تھا۔ لیکن زوہان مصطفیٰ کسی کی نہیں سنتا، یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا۔ تم کہاں تھے زوہان؟ کیوں اتنے سال لگا دیے واپس آنے میں؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ آج کافی عرصے بعد سفیان دل سے پرسکون تھا۔ امی، ابو، زویا، روحی کیسے ہیں سب؟ وہ اب سفیان سے اپنے گھر والوں کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ سفیان نے اپنا سر جھکا لیا۔ بھلا کیا بتاتا اسے کہ اس کے جانے کے بعد وہ بھی سب سے بے خبر ہو چکا تھا؟ بتاؤ، مجھے نہیں پتا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اسے سچ میں کسی کا نہیں پتا تھا۔ وہ بھلا کیا پتا تھا اسے؟ میں سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میرے جانے کے بعد سب لوگ سکون سے ہوں گے۔ اس کے لفظوں میں جو درد تھا وہ سفیان محسوس کر سکتا تھا۔
تم کسی کے لیے درد کا باعث نہیں تھے۔ تم ہم لوگوں سے پوچھو کہ تم ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ کوئی ایک ہاسپٹل نہیں تھا جہاں پہ میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا ہو۔ ہوٹلز، مال، ہر جگہ میں نے تمہیں ڈھونڈا، تم مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ کافی لوگوں نے کہا کہ میرا ڈھونڈنا فضول ہے، اسے ملنا ہوتا تو وہ مل جاتا، لیکن مجھے یقین تھا میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، تم مجھے واپس ملو گے، اور دیکھو تم مجھے مل گئے۔ اس کی آنکھوں کی چمک ذوحان بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے تمہیں؟ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سفیان اب اس سے آگے کے حوالے سے معلومات لے رہا تھا۔ اب بس کامیاب ہونا ہے، اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے، اور جو لوگ مجھے ٹھکرا کر گئے تھے ان کے سامنے طاقتور بن کر کھڑے ہونا ہے، تاکہ جو لوگ مجھے ٹھکرا کر گئے تھے وہ میرے ساتھ کے لیے تڑپے۔ سفیان کو اتنا معلوم تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر وہ اس لڑکی کے متعلق یا اس کے خاندان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا تم نہیں بھولے اس لڑکی کو؟ سفیان کی طرف سے سوال آیا تھا، اور ذوحان جو سگریٹ کا کش لے رہا تھا ایک دم اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے وہ جلی ہوئی سگریٹ ایشٹرے میں پھینکی اور سفیان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں بھولا، لیکن اس کو یاد رکھنے کی وجہ تبدیل ہو چکی ہے۔ سفیان بے یقینی سے اسے سنتا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کا مطلب وہ لڑکی کبھی میری محبت تھی، میں نے اس کو یاد اس لیے رکھا کیونکہ وہ میری محبت تھی، اور اب مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں اپنے خاندان سے دور ہو گیا، میں مرنے کو آ گیا تھا، میں اپنی ماں کی نظروں میں گر گیا تھا، جو مجھے کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی انہوں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ اس لڑکی نے میری زندگی برباد کر دی، اور سوائے نفرت کے میرے دل میں اس کے لیے اب کوئی جذبات نہیں ہے۔ وہ مجھے یاد ہے، میں اسے یاد اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں اپنا کبھی بدلہ نہ بھول پاؤں۔ میں اسے اس لیے یاد رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی نہ بھولے۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب دے گی۔ یہ بولتے ہوئے بالکل ذوحان مصطفیٰ نہیں لگ رہا تھا، وہ بدل چکا تھا، مکمل بدل چکا تھا۔ یہ بات سفیان ملک نے اچھے طریقے سے محسوس کی تھی، اور ان دونوں کی گفتگو کسی اور کے کانوں تک بھی گئی تھی۔ وہ جو دروازے کے باہر اپنا دل تھامے ان کی باتیں سن رہی تھی، جب ان کی باتیں مکمل ہوئی تو اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھنے لگا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف کے بجائے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ذوحان مصطفیٰ کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سننا عینی کے لیے تکلیف دہ تھا۔ فہیم عباسی، اللہ تمہیں غرق کرے، تم نے مجھ سے میرا شوہر، میری بیٹی چھین لی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جوان بیٹی اور شوہر کا جنازہ دیکھا ہے، میں پل پل تڑپ رہی ہوں، تو صرف تمہاری وجہ سے۔ فریال کی موت کو مہینے گزر گئے تھے، مگر سلطانہ بیگم کی تکلیف ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور آخر ختم ہوتی بھی کیسے جس شوہر سے اتنی محبت کی وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اپنی بیٹی کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا کسی ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا، وہ بھلا صبر کرتی بھی کیسے؟ انہوں نے زیاد ملک کا نکاح اپنی مرضی سے اپنے خاندان کی لڑکی سارہ سے کروایا تھا۔ سارہ دل کی صاف لڑکی تھی، کافی حد تک ملک زیاد کو انہوں نے سنبھال لیا تھا، مگر محبت تو محبت ہوتی ہے نا۔ آج بھی ملک زیاد کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں زائدہ آب و تاب سے وراجمان تھی۔ اپنے باپ کی وفات کے لیے 1 مہینے بعد فہیم عباسی کے گھر میں بیٹے کی آمد ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم فہیم عباسی رکھا تھا۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ فہیم عباسی کو بیٹوں کا بڑا شوق تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹے سے خوش نہیں تھے، لیکن بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، انہیں بیٹی سے زیادہ لگاؤ تھا، اور انہی دنوں میں زائدہ بیگم کے یہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے شاذین فیاض حسین رکھا تھا۔ فہیم عباسی کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور اب تو سارہ بھی خوشخبری سنا چکی تھی۔ سلطانہ بیگم کی تکلیف ساری تو دور نہیں ہوئی تھی، مگر یہ سن کر ان کے دل کو تھوڑا سکون پہنچا تھا۔ فہیم عباسی نے فریال کی موت کے بعد کافی کوشش کی سلطانہ بیگم سے معافی مانگنے کی، مگر ہر بار وہ انہیں باتیں سنا کر واپس بھیج دیتی تھی۔ زیاد اور فہیم عباسی کی بھی دوستی بالکل ختم ہو گئی تھی، اور اس بات کا فائدہ بہت سارے دشمنوں نے اٹھایا تھا۔ فہیم عباسی کو بزنس میں بہت نقصان پہنچا تھا۔ ان کے بڑے بھائی جو پالیٹکس میں تھے، جب ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے زرنش عباسی رکھا تھا۔ زرنش کے پیدا ہونے کے بعد وہ پالیٹکس چھوڑ چکے تھے، اور پھر ان کی جگہ فہیم عباسی نے لے لی۔ فہیم عباسی بہت کم عرصے میں ہی لوگوں کے دلوں پر چھا گئے تھے، لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ زبان کے پکے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس لیے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں فہیم عباسی جیت گئے تھے۔
زندگی صحیح چل رہی تھی، بہت عرصے بعد دونوں خاندانوں میں سکون ہی سکون تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک قسمت کو راز نہیں تھا۔ قسمت نے پورے خاندانوں پر مصیبت گرائی تھی۔ میں نے پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا؟ تم لوگوں نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی اور بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ میری مری ہوئی اولاد پیدا ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اپنی بچی کی آواز کو نہیں پہچانتی؟ میں نے خود اپنی بچی کی آواز سنی تھی، وہ رو رہی تھی، میں نے خود سنا تھا۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ تم لوگ سچے ہو۔ وہ پاکستان میں پہنچ چکی تھی۔ پاکستان آتے ہی وہ سب سے پہلے لاہور اس ہاسپٹل میں آئی تھی جہاں پر ان کی ڈیلیوری ہوئی تھی۔ دیکھیے کشور صاحب، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ اس ہسپتال کے اونر بے بسی سے اپنی بے قصور ہونے کی دہائیاں دے رہے تھے۔ تم لوگ اس طریقے سے نہیں بتاؤ گے، مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے میری بیٹی زندہ ہے، اور جس دن مجھے میری بیٹی مل گئی اس دن تمہارے اس ہسپتال کو میں تالا لگواؤں گی۔ اپنا بیگ اٹھا کر اب دروازہ زور سے ان کے منہ پر بند کر کے باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ کشور، بات سنو میری۔ ابھی صاحب اب ان کے پیچھے جا کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اب ہسپتال کے اندر والے بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ لہجہ سپاٹ تھا، البتہ تکلیف ہوئی تھی، بہت تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کھوئی تھی۔ تکلیف تو ابھی صاحب کو بھی ہوئی تھی، مگر وہ یہ سب کشور کا وہم سمجھ رہے تھے۔ کشور کے گردن پر ایک نشان تھا اور یہی نشان اوزان کے کندھے پر بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، اور اگر ان کی بیٹی زندہ ہے تو اس کے کندھے پر بھی نشان ضرور ہوگا۔ وہ بس کسی بھی طریقے سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اسے گلے لگانا چاہتی تھی۔ ان کی زندگی کا اب یہ مقصد بن گیا تھا، ابھی تو انہیں اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس لانا تھا۔ اوزان، تم زیادہ ہی دلچسپی نہیں لے رہے ہو اس لڑکی میں؟ ساحل، جو اوزان کا دوست بھی تھا اور اس کے ساتھ یہاں پر پڑھتا بھی تھا، وہ روحی کی طرف پڑھاتا بھی تھا، وہ روحی کی طرف اس کا جھکاؤ محسوس کر چکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے سخت اور کڑک لہجے میں پوچھا۔ برو، اب تم مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم وہ لڑکے ہو ہی نہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھے۔ تم بہت مختلف ہو، مگر اب تم بس اس لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کلاس میں بھی تمہاری نظر صرف اس پر ہوتی ہے، وہ کہاں ہے کہاں نہیں، تم ساری خبر رکھتے ہو۔ تو میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم خود بتاؤ، دودھ پیتا بچہ میں بھی نہیں ہوں، زندگی میں نے بھی دیکھی ہے۔ تم اوزان سکندر، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اور اوزان کا ایک کہا پورے آفس میں گونجا تھا۔ سیریسلی برو، مجھے وہ بھی محبت، ہاں 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 ہاں، تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اوزان سکندر کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں جو میرے دل میں آ سکے۔ اور اب کی بار ساحل ہنسا تھا، ہا 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 ہا۔ اوزان تو اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا میں نے کوئی جوک مارا ہے؟ وہ سچ میں تب گیا تھا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی تمہارے دل کے اندر آ چکی ہے اور تم کہتے ہو لڑکی بنی ہی نہیں ہے۔ تم سچ میں پاگل ہو اوزان۔ تو اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اوزان بس اسے دیکھے گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ میں اس کی تکلیف کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، لیکن اس لڑکی کی تکلیف پتہ نہیں کیوں مجھے اندر تک ہلا دیتی ہے۔ میں جب سے آیا ہوں میں نے اس لڑکی کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری حسرت ہے کہ میں اسے ایک بار ہنستے ہوئے دیکھوں، اس کی ساری تکلیفیں ختم کر دوں۔ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں خود کو نہیں روک پا رہا۔ میرا جسم میری مرضی سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ میرے سامنے آتی ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ مجھے بس اس کی ساری تکلیفیں دور کرنی ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ اوزان، تمہیں محبت ہو گئی ہے، مان لو یہ بات۔ تم نے جو بھی کچھ بتایا ہے یہ ہم کسی عام انسان کے لیے محسوس نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بہت سی لڑکیاں ہیں تو میں آج تک کسی کی تکلیف نہیں دکھی، مگر اس کی ہی کیوں تکلیف تمہیں دکھتی ہے؟ تم مان لو اوزان سکندر، تمہیں روحی مصطفیٰ سے محبت ہو چکی ہے۔ اور وہ بس سامنے کھڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا اسے سچ میں محبت ہو سکتی تھی؟ کیا وہ محبت کر سکتا تھا؟ کیا وہ لڑکی اس کے لیے بنائی گئی تھی؟ کیا وہ اس کی تھی؟ کیا اس کو روحی سے محبت ہو سکتی تھی؟ وہ انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی، اور بس کچھ دیر بعد اوزان سکندر سانس لینا بھول گیا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا، وہ بالکل ٹھہر گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن ایسا ہو رہا تھا۔
دوسری طرف وجدان جتنا سفیان نے اس لڑکے کے بارے میں مجھ سے بات کی ہے، مجھے اس کی باتوں سے یہ لڑکا بہت قابل لگتا ہے، اور اب تو اسے دیکھ بھی لیا ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس سے ایک معمولی سی جاب پر رکھ کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وجدان صاحب کہہ رہے گہری سانس لینے لگے۔ بچپن سے مجھے سب یہی کہتے ہیں کہ مجھے ہیرے کی پہچان ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ ایک ہیرا ہے۔ اسے اپنی قیمت کا اندازہ نہیں، یہ خود کو ضائع کر رہا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جتنا عرصہ یہ میرے پاس رہا ہے اور جتنا میں نے اسے سمجھا ہے، اس کی دشمنی زندگی سے ہے۔ یہ زندگی بس جی رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اب اس کا مقصد بن چکا ہے۔ آج صبح اس کی آنکھوں میں جو چمک میں نے دیکھی تھی، زیاد وہ میں جانتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آج کیا تھا۔ یہ بہت آگے جائے گا، اسے میں لے کے جاؤں گا، بس اس سے آزمانا چاہتا ہوں۔ یہ مشکلوں سے ہارنے والا لڑکا نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی تسلی بھی کرنی ہے۔ ذوحان مصطفیٰ بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ تم مجھ سے لکھوا لو زیاد صاحب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے رہے، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذوحان بابا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اینی اب سفیان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ سفیان نے اینی کو دیکھا، وہ تو اسے پہلے دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ پرانے دوست کی ملنے کی خوشی میں وہ تو سب کو ہی بھول گیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام سفیان ہے، آپ تو مجھے جانتی ہے۔ اس نے اینی کا نام ضرور سنا تھا، مگر وہ کبھی اس سے ملا نہیں تھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وعلیکم السلام، جی بالکل، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ سفیان ملک ہے، زیاد انکل کے بیٹے۔ وہ بھی خوش دلی سے مل رہی تھی، دل پر جو بوجھ تھا وہ چھپا گئی تھی۔ وہ ساری باتیں سن کر بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کس حق سے پوچھتی اور وہ اس سے کیا پوچھتی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ چلو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ذوحان مصروف سا سفیان سے مل کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چلیں، میں بھی چلتی ہوں۔ اینی بھی ذوحان کے پیچھے آ گئی تھی۔ ارے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ بھی پیچھے بھاگا تھا۔ ارے رک جاؤ لڑکی، گاڑی ٹھوک کر بھاگ گیا۔ کچھ دیر پہلے زویا کی ٹکر ہو گئی تھی۔ گاڑی والے نے جب اس کے سر سے خون نکلتا دیکھا تو گاڑی لے کر بھاگنے لگا۔ پیچھے کافی لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ گاڑی بھگا چکا تھا۔ اب سب لوگ اس خون میں پڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو ہی مشورے دیے جا رہے تھے۔ بھائی ایمبولینس کو کال کرو، ایمبولینس آنے میں بہت ٹائم لگے گا، اسے خود ہی لے کے جاؤ نا۔ ارے میں تو اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، میں کیسے لے جاؤں؟ بھائی تم تو ہٹے کٹے ہو، تم لے جاؤ۔ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، وہ سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور یہاں پر لوگ بس بہانے بنائے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گاڑی ہارن بجائے جا رہی تھی۔ آگے لوگوں کی رش اتنی تھی، گاڑی کا نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے آگے؟ گاڑی میں بیٹھا شخص ایک شخص کو اپنی طرف بلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک گاڑی والا لڑکی کو گاڑی مار کر بھاگ گیا ہے، لڑکی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ سب بتا کر آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت سارے لوگ موبائل نکال کر ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ شخص گاڑی سے نکلا اور ہجوم کو پار کرتے ہوئے اس لڑکی تک پہنچنا چاہا۔ وہ اس لڑکی تک پہنچ بھی گیا تھا اور جیسے ہی سامنے اس لڑکی پر نظر پڑی، وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ زویا! وہ بے یقینی سے اس کا نام زیر لب دہرانے لگا اور اگلے ہی پل اس نے لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ وہ یہاں لوگوں کی طرح تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کا خون کافی حد تک بہہ گیا تھا۔ اس سے بس ہاسپٹل پہنچنا تھا اور زویا کی جان بچانی تھی۔ یار وہ لڑکی میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، میں جتنی کوشش کرتا ہوں اس سے پیچھا چھڑوانے کی، وہ اتنا میرے خیالوں میں آتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اذان اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سر پکڑ کر سوچوں میں گم تھا۔ اس کا بچپن کا دوست عمر اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ یار عمر، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں وہ انسان ہوں جو آج تک کسی سے متاثر نہیں ہوا، لیکن اس لڑکی میں ایسا کیا ہے کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں؟ میں خود کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نہیں رک پاتا۔ تم جانتے ہو ہائیکنگ میرا پہلا عشق ہے، لیکن وہ لڑکی میرے عشق کے بیچ آ رہی ہے۔ میرا دل نہیں کرتا بائیک چلانے کو، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میں پاگل ہو جاؤں گا عمر۔ وہ اپنا سر اب تک تکیے پر رکھ چکا تھا۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ عمر جوس پیتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اذان تو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں تم نے صحیح کہا، تم نے اس سے محبت نہیں ہے،
تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ عمر ابھی بھی پرسکون تھا، البتہ اوزان الجھا ہوا تھا، کیونکہ تمہیں اس سے عشق ہے، اور یہ تھا اگلا دھماکہ۔ عشق؟ مجھے لگتا ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں میرا پہلا عشق کیا ہے، اور اب تم اس لڑکی کو لا کر کہہ رہے ہو کہ وہ میرا عشق ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ میں تم سے چند سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دو۔ عمر کافی نرم مزاج کا تھا، وہ کسی بات کی اسٹریس نہیں لیتا تھا، وہ ہر کام پرسکون ہو کر کرتا تھا، اور وہ اوزان کی طرح جذباتی نہیں تھا۔ اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ سیدھا صاف سوال۔ کچھ پل تو اوزان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ اس نے محض اسباب میں سر ہلایا۔ جب وہ لڑکی اداس ہوتی ہے تو تمہارا دل اس کے پاس جا کر اس کی اداسی دور کرنے کا چاہتا ہے، اور اوزان نے اس پر فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی جب کالج نہیں آتی تو تم بے چین ہو جاتے ہو؟ ہاں، اب کی بار اس کی آواز آئی تھی۔ وہ لڑکی جب تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے تو تم اسی کو ہی ڈھونڈتے ہو؟ ہاں، تم اس لڑکی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس بار اوزان کا چہرہ سخت ہوا۔ بالکل بھی نہیں اوزان سکندر، تم مان لو تمہیں عشق ہو چکا ہے روحی مصطفیٰ سے۔ کچھ پل تو وہ کچھ نہیں بول پایا۔ تم یہ ساری باتیں آج سوچنا، تمہارا ذہن تمہیں کچھ جواب دے دے گا، لیکن ذہن کے جواب پر بھی مت جانا۔ یہ سارے سوال تم دل سے پوچھو، دل تمہیں صحیح جواب دے گا۔ وہ اتنا کہہ کر اب باہر نکل چکا تھا، اور پیچھے اوزان سوچتا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم گھر چل سکتے ہیں۔ ذوحان اب نایاب کو ہاتھ کے سہارے سے اٹھا رہا تھا۔ آؤ۔ ایک دم نایاب کا پیر جب زمین پر پڑا تو اس نے کرا کر آواز نکالی۔ فہیم صاحب نے سب نے اپنی آنکھیں درد سے بند کر لی۔ وہ جس لڑکی کو ایک خروش تک نہیں آنے دیتے تھے، اور پورا خاندان پریشان ہو جاتا تھا، آج اس کے پیر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سارے لوگ بس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ آگے جا کر اس کی مدد کرے، اس سے حال چال پوچھے۔ وہ لوگ تو تعلق ختم کر چکے تھے، اب کس حق سے اس سے پوچھتے؟ وہ اب ایک ہاتھ اس کا پکڑ کر اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کی طرف حائل کر کے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ سب لوگ بے بس ہی اسے بس دیکھتے رہ گئے۔ وہ اسے پارکنگ میں چھوڑ کر گاڑی نکالنے کے لیے چلا گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو نایاب؟ نایاب کو اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگی تو وہاں انیا کھڑی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ وہ اسی سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے اس رویے سے تکلیف ہو رہی ہے سب کو، تم کیوں سب کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے بہت الگ انیا لگ رہی تھی۔ شاید محبت انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، اور شازین کی محبت نے انیا کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ جو خاندان کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس کی بلا سے کوئی مرے یا جیے، آج سب کی تکلیف دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ دیکھیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ دور رہیں۔ اس کے لہجے میں ذرا بھر نرمی نہیں آئی تھی۔ شاید جن کو تم تکلیف دے رہی ہو وہ میرا خاندان ہے، اور میرے خاندان کو میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو نایاب ان کو تکلیف دینا بند کرو۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ نایاب بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ تو وہی ہیں نا جس سے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں مجھ سے بات کرنے؟ صرف اس لیے کہ آپ اس گھر میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے؟ اس کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی جب تک وہ خود حقیقت کو نہیں جان لیتی تب تک وہ واپس نہیں جائے گی، نہ ان گھر والوں سے کوئی رابطہ کرے گی، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے تکلیف دی تھی عباسی خاندان کو، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ کشور، تم رکو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ وہ ہاسپٹل کے باہر کشور سکندر کو چھوڑ کر ابھی سکندر گاڑی لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ ہمت نہیں ہاری تھی، انہوں نے بچپن سے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کشور سکندر تھی، وہ سب کو ہرا سکتی تھی لیکن وہ خود نہیں ہار سکتی تھی۔ ابھی وہ آس پاس نظر گھما رہی تھی جب ان کی نظر روڈ کے اس پار کھڑی دو لڑکیوں پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے جو دیکھا وہ ان کے لیے بے یقینی کا باعث تھا۔ وہ حیران ان لڑکیوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی کے کندھے پر جو نشان تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ نشان سورج کی روشنی پڑنے پر چمک رہا تھا، یہ کشور سکندر کی گردن پر بھی موجود تھا، اور یہی نشان اوزان سکندر کی گردن پر بھی موجود تھا، اور یہی نشان یقیناً ان کی بیٹی کی گردن پر بھی ہوگا۔ ان کی آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ بس کسی بھی طریقے سے روڈ کے اس پار جانا چاہتی تھی، مگر اچانک سے ایمبولینس کی آوازیں ان کے کانوں میں بجنے لگیں۔ شاید قریب میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ
ज़ख्मी लोगों को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा था। रोड ब्लॉक हो चुका था। वो किसी भी तरीके से रोड के उस पार उस लड़की को रोकना चाहती थी। वो मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी को ढूंढ लिया, मेरी बेटी ज़िंदा है। उनकी आंखों से आंसू बारिश के कतरों की तरह टपक रहे थे और वो बस यही लफ्ज़ कहे जा रही थी। वो हुजूम को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी थी, मगर रश कुछ ज़्यादा ही था। वो किसी भी तरीके से आगे की तरफ निकलने में कामयाब हो गई थी, मगर जब वो रोड के उस पार पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था और किशोर सिकंदर का सर फटने को आ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है, यहाँ भी मेरी बेटी थी, यहाँ भी मेरी बेटी कहाँ चली गई। वो बस रोते हुए यही कह रही थी, किशोर, किशोर तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल के दरवाजे पर ढूंढ रहा था। अभी साहब परेशान होते हुए किशोर के पास आ चुके थे। अभी मैंने अपनी बेटी को देखा, अभी तो बेटी मेरी थी, वो मेरी बेटी थी, हमारी बेटी थी, वो जिंदा है, अबीद वो जिंदा है। वो बस रोते हुए यही कहे जा रही थी, देखो किशोर तुम, मैं सच कह रही हूँ अबीद, यकीन करो मुझ पे, मैंने खुद देखा, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी बेटी को देखा है। वो बस यही कहे जा रही थी। उनको रोता देखकर रोड पर दो तीन लोग दौड़कर उन्हें बाकायदा खड़े होकर देखने लगे थे और अभी सिकंदर को अपनी जान से अजीज़ बीवी पर रहम आ रहा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।